الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 9 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت اہم مضمون ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ وعلى الله قصد السبيل، سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے، ومنها جائر، اور اس کے اندر بہت سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دیتا، سارے کے سارے لوگوں کو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ آیت نمبر 9 کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، اور دوسری ہدایت ہوتی ہے اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے سیمنٹ کی دکان پہ جانا ہے، مجھے سریے والے کی دکان پہ جانا ہے، مجھے مکینک کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، صدر جانا ہے، ناظم آباد جانا ہے، تو آپ سے کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ بیٹھیے، اپنے ساتھ بٹھائیں اور بٹھا کے اس کو اس دکان پہ جا کے بتا دیں کہ دیکھیں یہ والی دکان ہے۔ یہ ہوتی ہے ایصال الی المطلوب۔ اور اراءۃ الطریق یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں، یہاں سے باہر نکلیں، دائیں مڑیں بائیں مڑیں، تو وہاں پہ سرخ رنگ کا بورڈ لگا ہوگا، اس پہ یہ لکھا ہوگا یہ والی دکان ہے، اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ تو اللہ رب العزت وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ہر ایک کو ایصال الی المطلوب کر دیتے، یعنی اللہ رب العزت کے ذمہ یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ذمہ ہے اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق مطلب رستہ دکھا دینا۔ تو وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمہ ہے سیدھے راستے کو دکھا دینا، اور اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں۔ ومنها جائر، اور اس کے اندر بہت سے ایسے راستے ہیں جو کہ ٹیڑھے ہیں۔ اب ایک بنیادی بات سمجھ لیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کلی دیا ہے اپنے بارے میں، کہ اپنے عقیدے کے بارے میں تمہارا پورا اختیار ہے، اپنے عمل کے بارے میں تمہارا پورا اختیار ہے کہ تم اس عمل کو کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے ذمے ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے دیکھیں، میں ایک ہفتہ نماز پڑھتا ہوں پھر مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو وہ ہمت کی چوری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ میں ایک ہفتہ تک نیک عمل کرتا ہوں، اس کے بعد مجھ سے نیک عمل نہیں کیا جاتا، گناہ کر لیتا ہوں، تو وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے اس کو کہیں مجبور نہیں کیا کہ وہ گناہ کرے، اللہ نے کہیں اس کے اوپر لازم نہیں کیا کہ وہ گناہ کرے، کہیں اللہ نے اس کو مجبور گناہ نہیں کیا کہ مجبور ہے کہ وہ معصیت کرے ہی کرے، مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے گناہ کے بغیر۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے دیکھا ہم ابھی وہاں اس رستے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے خانقاہ میں ایک ساتھ ہے صاحب آئے جو اسٹوڈیو چلاتے ہیں، جو فلمیں وغیرہ بناتے ہیں، مطلب جی میں اس جگہ تک پہنچ چکا ہوں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں، رابطے ہو چکے ہیں، بات چیتوں سے 6 سال کے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو لاکھوں روپیہ لگے گا، کروڑوں روپیہ لگے گا، اس کے ادھار ہیں، اس کو دینے ہیں، یہ مارکیٹنگ کے اوپر وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ ہم مجبور ہو، نہیں مجبور نہیں، یہاں بھی انسان مجبور، اس کو سمجھایا کہ دیکھو کہیں بھی انسان مجبور نہیں ہوتا، کہیں بھی انسان پھنس نہیں جاتا کہ اس کو گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسی تنظیمیں جوائن کی کہ جس کے اندر اگر نکلے تو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے ان کو نکلوایا، اور ایسا نکلوایا کہ وہ ولی اللہ بن گئے، اللہ کے پیارے بنے۔ تو بات یہ ہے کہیں انسان گناہ کرنے پہ مجبور نہیں ہے، انسان کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ایسے ہی دین کا رستہ دیکھنے میں بھی اللہ نے ہر شخص کو ہدایت دی ہے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اور انبیاء کے ذریعے سے۔ حالانکہ گمراہی کے رستے بہت سارے ہیں،
اور ہر شخص گمراہی کے رستوں سے واقف ہوتا ہے. جو شخص بڑا ہوتا ہے عمر کا یعنی جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کو شعور آنے لگتا ہے کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. ہر انسان کو پتہ ہے، ایسا نہیں کہ ہر انسان مجبور محض ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تحقیق کرنے سے سمجھنے سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہدایت کا رستہ کھولا ہے، اور ہدایت کا رستہ دو چیزوں سے بتایا، ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک اللہ کی کتاب. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رجال اللہ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے. رجال اللہ کتاب اللہ کے مطابق چلیں گے، کتاب اللہ رجال اللہ کے مطابق ہوگی، تو اس کا مطلب ہے تم ہدایت کے رستے ہو. رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں میں اختلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رجال اللہ غلط ہے، یہ رجال اللہ صحیح ہے. جو آج کل پنگڑی شاہ اور جنگڑی شاہ اور یہ قبروں والی سرکار، کاموں والی سرکار اور اس طرح والی سرکاریں، اس طرح والی سرکاریں یہ جو لگی ہوئی ہیں، کتاب اللہ کے بالکل صریح خلاف ہے. تو سمجھایا کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ یہ دونوں جہاں میچ ہوں گے یہ ہدایت کا رستہ ہے. تو علی اللہ خص السبیل، یہ اللہ کا رستہ ہے. اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں رستہ دکھاؤں گا، رستے پہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لی. ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتے تو پہنچا بھی دیتے. اگر اللہ چاہتے تو کوئی بھی ولی اللہ ہوئے بغیر نہ رکھتے کہ اگر خدا نہ خاصہ گناہ کیا تو اللہ ماتھے پہ لکھوا دیں گے تم نے یہ گناہ کیا، توبہ کر. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ خواب دکھا دے تم نے یہ نافرمانی کی توبہ کرو ورنہ جہنم میں جلو. کہ کوئی گناہ کرے گا؟ اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرے اور باہر نکلے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کوئی نافرمانی کرے گا؟ کوئی سینمے سے نکل کے آئے اور اندھا ہو جائے تو فلم دیکھ کے آئے اور اندھا ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ فلم دیکھے گا؟ ناممکن ہے. اور کوئی جھوٹ بولے اس کی زبان کٹ جائے تو کیا دوبارہ جھوٹ بولے گا؟ کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ اسی وقت کاٹ دیے جائیں، دونوں ہاتھ کٹ جائیں، دونوں پاؤں کٹ جائیں تو چوری نہیں کر سکتا. تو اگر اللہ چاہتے تو ہدایت دے سکتے تھے. یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کیا خود ہی مر جاتا ہے؟ گاڑی والا مار دیتا ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو مرتا ہے. اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ دیکھتے ہیں بے شمار لوگ میں بچ جاتے ہیں. تو ولو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہتے نا تو تم سارے کے سارے ہدایت لے آتے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے کے آئے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے گھر میں ٹی وی رکھے، جو چاہے گھر سے ٹی وی نکالے، جو چاہے اپنے گھر کی بچیوں کو پردہ کرائے، جو چاہے اپنے گھر کی بچیوں کو پردہ نہ کرے، بے حیا بنائے، جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے. اللہ نے انسان نے نہیں کی. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی تو دیکھنا تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ایسا کہیں بھی نہیں. کہیں اللہ نے انسان کو ہدایت کا رستہ دکھایا ہے، ہدایت کے رستے پہ چلنے پہ مجبور نہیں کیا. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے کئی اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ جی جیسے آپ نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا ہے ایسے ہدایت کے رستے پہ چلا بھی دیجیے. یعنی جیسے ماں باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں نا. آج کل تو اسٹیٹر آ رہا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو یہاں پر ایک کپڑا لگا دیتے ہیں اور اوپر سے پکڑتے ہیں تو بچہ وہ چلتا ہے. تو وہ بچہ سمجھتے ہے کہ میں چل رہا ہوں، لیکن اوپر سے ماں باپ پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چلنا نہیں جانتا. تو کہتے ہیں اے اللہ آپ نے دکھایا بھی ہے اور آپ ہمیں پکڑ کے چلا بھی دیں. اور ایک صحابی نے اتنی خوبصورت دعا مانگی، اے اللہ اگر میں تیرے رستے پہ نہ چلوں تو مجھے گریبان سے پکڑ کے اپنے رستے پہ چلا دینا. تو ایسے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ جی آپ نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا کہ یہ قرآن ہدایت کا رستہ ہے، یا اللہ والے جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ تو آپ نے ہمیں دکھایا. لیکن اللہ جی آپ ہمیں چلا بھی دیجیے، ہم کمزور ہیں. تو ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے. لیکن اللہ نے جو دستور بتایا وہ یہ بتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں نہ گناہ پہ مجبور کیا ہے اور نہ میں نے تمہیں نیکی پہ مجبور کیا ہے. چاہو تو نیکی کرو، نہ چاہو تو نیکی نہ کرو، تمہاری مرضی ہے. نیکی کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ ملے گا. ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. نہیں مانتا تو مر کے دیکھا کہ اگر جنت اور دوزخ اللہ نے بنائی تو اللہ نے انسان کے لیے رستہ کھولا ہے. کہیں انسان کو مجبور نہیں کیا، نہ گناہ پہ مجبور کیا، نہ نیکی کرنے پہ مجبور کیا. کہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا، اختیار دیا بندے کے ہاتھ میں. ہاں بھائی یہ ہے رستہ، اب آپ کی مرضی ہے، اس رستے کو بناؤ. منہا جائر، اس میں ٹیڑھے رستے بھی ہیں
ٹیڑھے رستے بھی ہیں اس کو اپناؤ. ٹیڑھا راستہ کبھی اللہ سے ملاقات کے ذریعے نہیں بنتا، یعنی گناہ کرنے والا کبھی اللہ سے تعلق نہیں پا سکتا، اور نیکی کرنے والا ہمیشہ اللہ سے تعلق پاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں وہ والی ہدایت دے دیتے، یعنی تم سے گناہ ہو ہی نہ سکتا جیسے کہ فرشتوں پہ ہے، جیسے کہ ملائکہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کے اختیار میں دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اختیار صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.